الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور وفادار جانثار بھی ہیں. ایمان لانے والوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے. شروع میں جو مرد حضرات ایمان لائے تو ان میں چوتھا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے. اور مولا نے آپ کو مال و دولت سے اور بہت ساری چیزوں سے نوازا تھا، بہت ساری چیزوں سے. آپ میں اتنا خوبیاں ہیں کہ آپ عموماً دیکھا جائے تو مال والوں کو مال پر فخر اور مان ہوتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ مالدار ہونے کے باوجود بھی عجز و انکساری کا پیکر تھے اور اپنا مال اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے. آپ کے دیے ہوئے مال میں سے، آپ کے خرچ کیے ہوئے مال میں سے جو کنویں خریدے گئے وہ آج بھی موجود ہیں. زمینیں بھی آپ نے خرید کر وقف کی ہے. تو مال اور دولت کا مل جانا عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے. مال اور دولت کا مل جانا ضرورت کے لیے ہے کہ میں اور آپ اپنی ضروریات تو پوری کریں، لیکن ضروریات کے بعد جو میرے اور آپ کے پاس مال کی فراوانی ہے اس میں آخرت کا خزانہ خریدا جائے. الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو ایمان بالغیب لے آئے ہیں اللہ پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے مولا کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے مال میں سے. تو مجھے اور آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں یہ مولا کا مجھ پر اور آپ پر کرم خاص ہے. اس میں میرا اور آپ کا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو سارا دن بہت اشد محنت کرتے ہیں، سخت قسم کی محنت کرتے ہیں، لیکن شام کو ان کو 2 روٹیاں ملتی ہیں. 500 کماتے ہیں جن سے بچوں کے خریداری کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. اس دور میں تو 500 روپے کا گھی نہیں آتا، 500 کا 1 کلو مہنگا ہو گیا ہے وہ. تو سارا دن تپتی ہوئی دھوپ میں گرمی میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور شام کو ان کو 500-700 مل رہا ہے بس.
اور اس سے ان کا گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا. اور جن کو یہ نعمتیں بغیر مشقت کے میسر ہے، روٹی پانی میسر ہے، اچھا کپڑا میسر ہے، پنکھے کی ہوا میسر ہے، اسے مولا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مولا آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں 2 روٹیاں آسانی سے مل رہی ہیں، پہننے کے لیے کپڑا آسانی سے مل رہا ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے سواری آسانی سے میسر ہے. اس پر ہمیں مولا کا شکر گزار ہونا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے. دل میں کسی قسم کی برائی نہیں لانی چاہیے. اور یہی حیا کا تقاضا ہے. حیا سب سے پہلا درجہ حیا کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے حیا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے حیا کرنا چاہیے. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ بھی پڑھا کرو درود صلی اللہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کرو. جب بھی آقا علیہ السلام کا فرمان نقل کرتا ہوں، نام آتا ہے تو درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ. یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے حیا. اور حیا کی شرط اول یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس عقیدے پر کبھی سودے بازی نہ کرنا. جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے، چاہے وہ جتنے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ مر گیا ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. تھوڑی بہت اس کی دھلائی تو ہوگی لیکن جنت میں پہنچے گا. اس لیے اپنے عقائد کو خراب نہ کرنا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اسی عقیدے کی بیس پر صحابہ اتنا ایمان تھا، اتنا مضبوط ایمان تھا. اللہ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق پکی بات ہے اللہ کریم ان سے راضی ہو گئے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں تشریف لائے عمرے کی نیت سے اپنی جماعت کو لے کر، لیکن کافروں نے راستہ بند کر دیا. راستے میں کافروں نے رکاوٹ کھڑی کر دی اور اعلان کر دیا کہ اگر آپ مکہ المکرمہ میں آئے ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر تشریف فرما ہو گئے اور عثمان کو بھیجا. عثمان آپ جائیے، آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیجئے، انہیں بتائیے، ان کے ساتھ معاملات طے کیجئے کہ ہمارا یہاں حملہ کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اپنی طاقت دکھانا مقصد نہیں ہے، ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم صرف صفا مروہ کی دوڑ کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں عمرہ کرنے دیجئے. کافروں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے. تو اتنے میں کسی نے افواہ اڑا دی مذاکرات کے دوران کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. افواہ اڑا دی، کسی نے خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، جلدی آئیے، بیعت دیجیے، میں بیعت لے رہا ہوں، آج عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سفر پر موجود تھے سب ایسے جلدی جلدی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا گیا، سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا اور سب سے اوپر حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے کہ میں عثمان کی طرف سے عثمان کی بیعت لے رہا ہوں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے. اگر عثمان زندہ ہے تو ٹھیک ہے، شہید ہو کے تو ہم بدلہ لیں گے. اور کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی وقت لگ گیا مذاکرات میں، تو کہا یا رسول اللہ عثمان تو مزے میں ہوگا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوگا،
صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوگا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میرے بغیر نہ طواف کرے گا نہ صحیح کرے گا۔ آج ہم آقا علیہ السلام کی سنت کے بغیر بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی آقا علیہ السلام کی سنت کے بغیر گزر رہی ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر گزر رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور عقیدت ہے، وہ کوئی کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر نہیں کرتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو جائے تو دل مومن دکھتا ہے، مومن کو تکلیف ہوتی ہے، مومن روتا ہے، اللہ میرے محبوب کی سنت کے معاملے میں مجھ سے غفلت ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جی کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف ہو سکتے ہیں؟ جو عاشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے، قربان ہونے والے، وہ کبیرہ صغیرہ کو چھوڑ کر سنت کے چھوٹ جانے پر رو رہے ہیں، اللہ آپ کے محبوب کی سنت چھوٹ گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اس پر معافی ہو رہی ہے، معافی مانگی جا رہی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو میرا اور آپ کا عشق بھی تبھی معتبر ہوگا جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موقع موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کافروں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ چاہے جتنے طواف کر لو، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ چاہے جتنی بار صفا مروہ کی دوڑ لگا لو، ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، عثمان آپ عمرہ کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے کافرو، میں اپنے محبوب کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، میں اپنے محبوب کے بغیر صفا مروہ کی دوڑ نہیں لگا سکتا، میں اپنے محبوب کے بغیر حلق نہیں کروا سکتا، میں اپنے محبوب کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ عشق نبی ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں آج بھی کہتے ہیں ہماری شادی سنت کے خلاف نہیں ہوگی، ہمارا نکاح سنت کے خلاف نہیں ہوگا، ہمارا دعوت ولیمہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا، ہماری زندگی کا کوئی معاملہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو عشاق ہیں ان کا آج بھی یہی جذبہ ہے جو جذبہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ موقع موجود ہے، میدان کھلا ہے، اجازت مل گئی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن محبوب کی محبت کا غلبہ ہے، اتنا غلبہ ہے یہاں تک کہ حضور کو کہنے والوں نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب تک میں نہیں جاؤں گا عثمان کچھ بھی نہیں کرے گا، اور عثمان نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت اور یہ ہے پیغام۔ میری اور آپ کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں گھر میں موجود ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر لیے لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق یعنی میرے ابا گھر تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے اجازت عنایت فرمائی کہ ابو بکر آ جائیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر جو بھی معاملات تھے، مسائل تھے، جو بھی باتیں پوچھنی تھی باتیں پوچھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پر موجود رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی حاضر ہو کر مسائل پوچھے، جو بھی باتیں تھی پوچھی، وہ بھی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ میری اور آپ کی اماں کہتی ہیں جب حضرت عثمان نے اجازت لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، غالباً پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی تھی، آپ نے پنڈلی پر چادر بھی سیدھی کر لی، آئے اپنے مسائل اور معاملات پوچھے اور تشریف لے گئے واپس۔
میری اور آپ کی اماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا آئے، آپ جس کیفیت حالت میں لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے رہے، پھر حفصہ کا ابا حضرت عمر تشریف لائے، جس حالت میں تھے آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان تشریف لائے، آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ اس کے لیے بالکل جیسے اہتمام کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایسے حیا والے تھے، ایسی عظمت والے اور ایسی شان والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ خارجیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے شہر مدینہ کو کبھی اس کا امن خراب نہ کرنا، کبھی اس شہر کے درختوں کو نہ کاٹنا، کبھی اس شہر میں کوئی شر نہ پھیلانا، شر انگیزی نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے امن کے اندر خلل پڑتا ہو۔ اتنے بڑے ارشاد کے بعد خارجیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس طاقت موجود ہے، فوج موجود ہے، ایک آرڈر دینے کی دیر تھی جو 40 خارجیوں کو اسی وقت سر قلم کر کے مدینے سے باہر پھینک دیتے، لیکن حضرت عثمان میں حیا دیکھیے، ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، عقیدت دیکھیے۔ صحابہ سے فرمایا میں اجازت دینے والا نہیں ہوں کیونکہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے اور اس محبوب کے شہر میں ناپاک اور نجس لوگوں کا خون بہے، عثمان یہ گوارا نہیں کرتا۔ خون بہنا ہے تو عثمان کا بہ جائے، کسی اور کا نہیں بہنے دوں گا۔ یہ ہے عثمان۔ اور یاد رکھو آج بھی یہی آداب ہیں۔ میں نے آپ نے اگر مدینے جانا ہو یہی آداب ہے کہ وہاں اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ کعبۃ اللہ میں ہو لبیک لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے ہو رہا ہے، یہاں عشق کا تقاضا ہے کہ زور زور سے اللہ کی تکبیر بلند کرتے جائیے، اللہ کا نام بلند کرتے جائیے، پوری آواز سے بلند کرتے جائیے، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ جب آپ مکے میں ہیں آپ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک کی آپ اونچی اونچی آواز میں صدائے بلند کرو، یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آؤ عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آواز اگر کوئی سننا چاہے بمشکل سن سکے۔ آپ نے اگر کسی سے کام کہنا ہے بالکل آہستہ آواز میں کہیں کہ صرف وہ سن سکے اور پوری توجہ سے سنے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں بلند آواز سے اوے فلانے اوے ڈھمکانے اوے ادھر آ جا وہ تو بھول کے کدھر جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں بے ادبی میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جب جائیں گے ہماری زبان بند ہونی چاہیے، پھر یہاں سے رابطے ہو، پھر یہاں سے بولے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا ہے کہ وہاں درود بھی آہستہ پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے کہ زور زور سے درود پڑھا جائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہوں گے، آپ کی اور میری جبینیں جھکی ہوئی ہوگی، ادب اور احترام کے ساتھ، جھکے ہوئے سر کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ ہم ادب اور احترام سے روضہ رسول پر صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ ہمیں موقع ملے ایسا نہیں ہے اونچی اونچی آواز سے چلاتے پھرو جیسے بازاروں میں گھروں میں اور ہم اپنی بستیوں میں چیختے
چلتے چلاتے ہیں، یہ سخت بے ادبی کا زمرہ ہے۔ میرے دوستو، مدینہ میں جائیں گے، عشق اور محبت کا تقاضا ہے، ہماری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ مکہ میں عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اونچی اونچی آواز میں کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موقع ہے طواف کر سکتے ہیں، موقع ہے صحیح کر سکتے ہیں، موقع ہے عمرے کے مکمل اعمال کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے آقا نہیں ہے میں طواف نہیں کروں گا، میرے آقا نہیں ہے میں صحیح نہیں کروں گا، میرے آقا نہیں ہے میں عمرے کا ایک عمل بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے لیے پیغام چھوڑا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو جائے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، محبت کرنے والا ہے، اسے پشیمانی ہوتی ہے، وہ روتا ہے دل ہی دل میں، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رسول اللہ کی سنت چھوٹ گئی مجھے معاف کر دیں، پھر سے عزم کرتا ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے۔ میرے دوستو، اسی عزم کو لے کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔